نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونوحا اذ نادا من قبل فاستجبنا له فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 73-77۔ مذکورہ آیتوں میں دونوں آیتوں میں سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے مختصر۔ لفظ نوحاً سے پہلے وذکر کا لفظ مقدر ہے، چونکہ نوحاً مفعول ہے اور اس کا عامل محذوف ہے، تو فرمایا کہ ونوحاً، اور ذکر کیجئے نوح علیہ السلام کی، اذ نادا من قبل، جب اس نے پکارا اس سے پہلے، فاستجبنا لہ، پس قبول کر لی ہم نے اس کی دعا، فنجیناہ، پس ہم نے نجات دی ان کو، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم، بڑے رنج سے، وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے اس کی مدد کی، من القوم الذین، اس قوم سے، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو، انہم کانوا، بے شک وہ ہوتے، قوم سوء، برے لوگ، فاغرقناہم اجمعین، پس غرق کر دیا ہم نے ان سب کو۔ سیدنا نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت پیغمبر ہے، آدم ثانی ہے، اور آیت مذکورہ میں اذ نادا بمعنی دعا علی قومہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ندا اور آواز مراد نہیں ہے، بلکہ اذ نادا سے مراد بددعا ہے، اور من قبل سے مراد من قبل ابراہیم ومن قبل لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یا اور لوط علیہ السلام سے پہلے مراد ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً سورہ نوح میں اور قرآن کریم میں جگہ جگہ مذکور ہے۔ قرآن کریم میں سیدنا نوح علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی نبی، پیغمبر، رسول کی زندگی اور مدت تبلیغ کے حوالے سے کوئی صراحت مذکور نہیں ہے۔ صرف نوح علیہ السلام کے حوالے سے اس کے عمر اور مدت تبلیغ کا تذکرہ موجود ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام
طوفان نوح سے قبل 950 9.5 سال تبلیغ کی، اور اس طویل ترین عرصے دعوت و تبلیغ کے باوجود ایمان لانے والوں کی تعداد انتہائی قلیل اور محدود تھی۔ ایک پیغمبر کی منصبی وہ دعوت و تبلیغ ہوتی ہے۔ ایک پیغمبر جدوجہد پر مکلف ہوتا ہے، نتیجے پر مکلف نہیں ہوتا، اور دینی معاملات کے حوالے سے، دینی تحریکوں کے حوالے سے، دینی جدوجہد کے حوالے سے ہر انسان اپنی طاقت پر مکلف ہے، جدوجہد پر مکلف ہے، وسائل کے استعمال پر مکلف ہے، مال جان وقت کی قربانی پر مکلف ہے، نتیجے پر مکلف نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ قرآن کہتا ہے سورہ ہود میں وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، کم لوگوں نے ایمان لایا تھا، قلیل، کم تھے۔ حالانکہ نوح علیہ السلام نے بھرپور جدوجہد کے ساتھ، بھرپور کوشش کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، دن کو پکارا، رات کو پکارا، بلایا، انی دعوت لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن قوم نے ایمان نہیں لایا، بہت کم لوگوں نے ایمان لایا۔ وہ اپنے مشرکانہ، ظالمانہ، جابرانہ اعمال سے باز نہیں آئے، اور پھر قوم کے لیے بد دعا کی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اور سورہ نوح میں وہی بھی ہے کہ ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک نبی جدوجہد پر مکلف ہوتا ہے، منصب رسالت کا جو تقاضا ہے یا اس کی جو تقاضے ہے، عوام الناس کو، لوگوں کو فلاح، صلاح، رشد، ہدایت کی طرف بلانا، ایمان کم لوگوں نے لایا۔ وما آمن معہ الا قلیل، پھر بد دعا بھی کی، لیکن یاد رکھے کہ یہ بد دعا وحی الہی کے بعد کی ہے، اللہ کے حکم سے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، جنہوں نے ایمان لایا انہوں نے لایا، بس مزید لوگوں نے ایمان نہیں لانا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بنا دیجئے۔ اور کشتی بناتے وقت قوم نوح نے استہزاء بھی کیا، مذاق بھی اڑایا۔ اور پھر اللہ کا حکم ہوا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ غرق ہونے والے ہیں۔ مقررہ وقت پر اہل ایمان کو اپنے کشتی پر، اس کشتی پر سوار کیجیے۔ آسمان سے مصالحہ درا ایک تیز بارش
شروع ہوتی ہے، زمین سے بھی پانی نکلتی ہے، اور جب اوپر سے بھی بارش تھی، نیچے سے بھی پانی اگلنا شروع ہوئی، پوری زمین پانی ہی پانی ہو گئی، قوم نوح غرق ہوئی۔ اور پھر طوفان نوح کے بعد تمام افراد جو کشتی میں سوار تھے صحیح سالم، واستوت علی الجودی وقیل بعدا للظالمین، جودی پہاڑ پر وہ کشتی جو ہے وہ ٹھہر گئی، فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، کشتی میں جتنی بھی اہل ایمان موجود تھے، سوار تھے، سب کو اللہ نے نجات دی۔ کشتی میں کتنے افراد سوار تھے؟ 12 تھے، 6 مرد تھے، 6 عورتیں تھی۔ بعض مفسرین نے 80 بتلائی ہے، 40 مرد 40 عورتیں تھی، اور بھی کچھ حیوانات تھی، لیکن فنجیناہ، اللہ نے نجات دی اس کو، اور قوم غرق ہو گیا۔ مطیعین کو اللہ نجات دیتا ہے، فرمان برداروں کو اللہ نجات دیتا ہے، اور منکرین کو اللہ غرق کرتا ہے۔ یہ نتیجہ ہے بالآخر۔ البتہ من الکرب العظیم کی 2 تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ الغرق، اور دوسری تفسیر ہے تکذیب قومہ، یعنی کرب عظیم سے مراد یا تو طوفان نوح ہے جس میں قوم غرق ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ومن معہ جو ان کے ساتھی تھے، اہل ایمان تھے، ان کو نجات مل گئی۔ یا کرب عظیم سے مراد قوم کی ایذاء ہے، تکالیف ہے، مصائب ہے، شدائد ہے، ایذاء ہے، استہزاء ہے۔ جب نوح علیہ السلام قوم کو دعوت دیتے تھے تو وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، تنگ کرتے تھے، تکالیف دیتے تھے، عجیب عجیب قسم کے سوالات کرتے تھے، بشریت سے انکار کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ ظالم قوم تھی، اور ظلم کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ ظلم ایسی سزا ہے، اور بدترین ظلم شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ کے مخلوق کو بھی تنگ نہ کرو، اللہ کے مخلوق پر بھی ظلم نہ کرو، لیکن اللہ کے ساتھ شریک مت بناؤ، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بدترین ظلم ہے۔ اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن شرک معاف نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ نجات اہل ایمان کو ملتی ہے، مدد اہل ایمان کی جاتی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے مدد کی اس کے ان لوگوں پر جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو۔ انہم کانوا قوم سوء، بری قوم تھی، من حیث القوم برائیوں میں مبتلا تھی، من حیث القوم برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے، من حیث القوم مشرکانہ اعمال میں مشغول اور مصروف رہتے تھے۔ تو کیا ہوا؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا، پوری قوم کے نام و نشان مٹ گئی۔ اور اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نئی انسانی زندگی کا آغاز کر دیا،
نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمانوں، تمہارے داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ منیس القوم ہمیں امت مسلمہ آج کل کے فتنوں کے دور میں، اس آزمائشوں کے دور میں، اس سازشوں کے دور میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، بے دینی میں نہیں رکھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔